سیویڈر و سیاست کو ختم کرو. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. پہاڑوں کی چٹانوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں. علامہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان خاص طور پر تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں اپنے قدم کو اس طرح آگے بڑھائیں کہ خود سماجی معاملات میں مسلمانوں کو اولیت مقام مل سکے. لیکن ہم 70 سال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے، ان کی ملازمتیں چلی گئی، ان کے باغات چلے گئے، ان کے ڈیوٹیاں چلے گئے. محلات میں رہتے تھے مسلمان آج فلیٹس پر آ گئے ہیں. جو باغات کے مالک تھے آج ٹھیلا منڈی پر میوہ فروشی کر رہے ہیں. تو یہ حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ حالات کے یقیناً ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے کیا جستجو کی کہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو وہ حاصل کر سکیں. پہلا دروازہ ہے ہمارے درمیان تعلیم کا. تعلیم اگر نہ ہو تو آپ اس بات کی کوئی سنجیدگی سے فکر نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی اچھی ملازمت مل سکتی ہے. ابھی میں اپنے سیل فون پر دیکھ رہا تھا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 10,000 سے زائد ایسی جائیدادوں پر تقررات کرنے کا اعلان ہوا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ کن کن مقامات پر، کن کن جابز پر یہ جائیدادوں کے لیے اعلان ہوا ہے؟ ہم بے فکر ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان اٹھتا ہے صبح دیر سے. جب میں صبح دفتر آتا ہوں، میں پرانے شہر میں رہتا ہوں، بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن 10 بجے جب میں نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گھر کے باہر کی لائٹ کھلی ہے، صاحب گھر منہ میں برش لگائے باہر کھڑے ہیں. تو اگر یہ حالات ہم پہ رہے تو آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم نے آج سے 5-6 سال پہلے پرانے شہر کا ایک سروے کرایا تھا، تو ہم کو پتہ چلا تھا کہ تقریباً 200 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کے ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں روزانہ. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنے ڈراپ آؤٹ سال میں ہوتے ہوں گے. اور یہ ڈراپ آؤٹس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ڈراپ آؤٹس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک تو معاشی حالت آگے کی تعلیم کے لیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ سوچ سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بیٹا 10-15 سال کا ہو گیا اور کسی ہوٹل میں وہ کام کرتا ہے، 300-400 روپے اگر ملتے ہیں تو گھر کے اخراجات میں کچھ مدد مل سکتی ہے. جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، بچوں کے رزلٹس بہت اچھے ہیں بچوں کے مقابلے میں. اگر آپ پوچھیں گے وہ کیوں، تو اس لیے کہ بچے رات بھر چبوترا کلچر میں مصروف ہیں اور صبح کے اوقات گھر آتے ہیں تو تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہوتی. لیکن چونکہ بیٹیاں گھر اندھیرے سے پہلے گھر آ جاتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ان کا مستقبل بہت اچھا بن جاتا ہے.
لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ بچے، مرد بچے پڑھے لکھے ہوں اور بچیاں تعلیم میں آگے نکل گئی تو کل ان کے رشتوں میں پرابلم آئے گا، اس لیے کہ لوگ، بچیاں خود یہ بولیں گے کہ ہم ہم سے کم تعلیم یافتہ کسی لڑکے سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری قوم کے لیے۔ اسی لیے چونکہ بہت سارے سرپرست بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچی تو خود تعلیم حاصل کر لے گی، لیکن آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو مجبور کریں کہ وہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ پرانے شہر کے 2 لڑکیاں IIT میں 22واں اور 19واں رینک پورے ہندوستان میں لے کر آئی ہیں، اور یہ لڑکیاں یہ چاہتی تھیں کہ ان کو IIT کرائیں تاکہ ان کے مستقبل میں IIT کرنے سے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ان کو ملازمتیں مل سکتی ہیں۔ 22واں رینک لے کر ایک لڑکی آئی ہے اور اس نے کہا کہ میں IIT کرنا چاہتی ہوں، اور میرے والد کسی ٹھیلا منڈی پر کام کرتے ہیں، اور وہ لڑکی کتنی اچھی امریکن انگلش میں بات کر رہی تھی کہ ہم کو یہ سوچنا پڑا کہ ضرور اس لڑکی کو آگے تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے، ہمارے ساتھ افتخار صاحب ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے موقعوں پر مدد کرتے ہیں، تو ہم نے اس لڑکی کو 2.5 لاکھ روپے دے کر IIT میں داخلہ دلوایا۔ دوسرے ہی دن جب سیاست میں خبر چھپی کہ بچی IIT کر رہی ہے، تو ایک مہندی پٹنم سے ایک بچی آئی جس کا رینک تھا 19واں پورے ہندوستان میں۔ اس نے کہا کہ جب آپ 22ویں کو داخلہ دلوائے ہیں تو 19ویں کو داخلہ دلانا آپ کے لیے فرض بن جاتا ہے، اور ہم نے بھی اس کا بھی انتظام کیا۔ آج ان کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن دوسرے سال کی فیس دینے کے لیے وہ لڑکیاں نہیں آئیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں آئی لڑکیاں؟ بولیے۔ ہاں، نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ جب یہ پہلا سال مکمل کر لیے تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے دوسرے سال کی ان کی ذمہ داری دی، اور اس کی وجہ سے وہ بچیوں کو پھر سے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ایسا ہونا چاہیے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا، ہم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، ہمارا حق بنتا ہے حکومت کے اس میں۔ ابھی 10,000 کی جائیدادوں کا جو اعلان TRS گورنمنٹ نے کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کوئی لوگ یہاں فٹ ہو سکتے ہیں؟ میں نے ابھی واٹس ایپ پہ افتخار صاحب کے پاس بھیجا ہے وہ پورے نوٹیفیکیشنز، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اتنی ساری جائیدادیں ان مقامات پر موجود ہیں جس کے لیے ہم کو درخواستیں مطلوب ہیں۔ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، یہ آپ کو نوالا بنا کر کوئی کھلانے والا نہیں۔ آپ کو اپنے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے فیوچر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ مواقع اتنے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی کوشش کی جائے تو بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے مغل پورہ کی ایک لڑکی کو پائلٹ بنایا، 200 گھنٹے کی فلائنگ کے سارے اخراجات ہم اپنی جانب سے کیے، ہمارے دوست احبابوں نے کیے، اور لڑکی نے نہ صرف 200 آورز کی فلائنگ کی
بلکہ اس لڑکی نے ملٹی انجن کے بھی ٹریننگ حاصل کی۔ جب میں نے ایک درخواست چندر شیکھر راؤ صاحب کو دی کہ یہ نہ صرف تلنگانہ کی لڑکی ہے بلکہ ایک مسلمان لڑکی پرانے شہر سے پائلٹ کے یہ مرحلے پر پہنچی ہے، اس کی مدد کے لیے 35,50,000 روپے کی ضرورت، تاکہ وہ نیوزی لینڈ جا کر ملٹی انجن کی ٹریننگ حاصل کرے اور وہ دبئی جا کر ایمریٹ سے ملٹی انجن فلائنگ کی تربیت حاصل کرے تاکہ اس کو یہاں ملازمت مل سکتی ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کو 35,50,000 روپے ملے۔ نیوزی لینڈ جا کر آئی ہے بچی، اب وہ جانے والی ہے دبئی کو، جہاں پر وہ ایمریٹس میں ملٹی انجن فلائنگ کی تربیت حاصل کرے گی۔ تو یہ موقع ایسے ہیں جس کی گائیڈنس آج یہ سیشن ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جو سیکشن بنا ہے نیا، اس میں حمید صاحب سال کے 365 دن اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کس جگہ کس مسلمان کو فٹ ہونا چاہیے، وہاں پر اس کو بیٹھنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، اس کو کیسے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے حمید صاحب سے مل کر یہ کوشش کی کہ آگے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے، اس لیے کہ طلبہ اور طالبات کی اصل زندگی تعلیم میں شروع ہوتی ہے میٹرکولیشن میں آپ اچھے نمبرات لیں گے تو اچھے سے اچھے کالج میں آپ کو انٹرمیڈیٹ میں داخلہ ملے گا۔ یقیناً آپ اس وقت چوائس کر سکتے ہیں انجینئرنگ بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن سب کے سب انجینئر بنتے رہیں، سب کے سب ڈاکٹر بنتے رہیں تو سمیع اللہ صاحب نے جو کہا کہ ایڈوکیٹس کون بنیں گے، انجینئر ڈاکٹر، دوسرے اتنے مواقع ہیں وہ کون بننے والا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ کس طرح کس جائیداد کے لیے آپ فٹ کو سیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر اس بات کی کوشش کریں آپ میٹرک کے بعد تو یقیناً انٹرمیڈیٹ میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آئی اے ایس کی بات میں کرتا ہوں، جب کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو ہمارے آئی اے ایس میں جانا چاہیے، آئی پی ایس میں جانا چاہیے، یہی ڈر رہتا ہے کہ کون سلیکٹ کرے گا۔ ارے کون سلیکٹ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج کل ایگزام کا طریقہ اتنا بدل چکا ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کینڈیڈیٹ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے تو شاہ فیصل کشمیر کا جو آئی اے ایس بنا ہے وہ پورے ہندوستان میں نمبر 1 پہ آیا ہے۔ تو یہ بات کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ نئے ایونیوز، اینیمل ہسبینڈری میں اتنی جگہیں خالی ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، سمجھے۔ یہ میڈیسن کے پیچھے اتنے پڑے ہیں لوگ، جو دیکھو بچی 4 سال کی بچی سے بھی پوچھیا یہ بولتی ہے کہ ہم ڈاکٹر بنے کی بات کریں۔ اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے سیاست کو آئیے، فیض عام ٹرسٹ کو جائیے اور اس بات کی کوشش کریے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کی بہتری کے لیے کہ آپ لوگ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کی قسمتوں کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو شامل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا